وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کام کا کرنا گناہ ہے اس کام کی محفل اور مجلس کے اندر شریک ہونا بھی گناہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی گناہ ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان ایک کام کو برا سمجھتا ہے، خود نہیں کرتا، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر سے بھی اس گناہ کی قباحت اور شناعت نکل جاتی ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہے۔ رأیتا سے خطاب تو بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں ہر ایک کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحی کے نزول سے پہلے بھی کبھی ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی جس کے اندر گناہ ہو، جائے کہ وحی کے نزول کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے خطاب کے ساتھ نوازنا چاہتے ہیں، وحی کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی خاص حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، بلکہ ہر سننے والے کو یہ خطاب ہے، یعنی کہ یہ خطاب عام ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیات کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر لیں، ان سے رخ پھیر لیں، اور رخ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر کوئی اٹھ سکتا ہے تو اٹھ جائے، اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ اٹھنے میں جان کا، مال کا یا آبرو کا خطرہ ہے، تو پھر وہ ان کی گفتگو میں یا ان کے اس گناہ میں مصروف نہ ہو، بلکہ ان سے اعراض کر کے کسی اور کام کے اندر مصروف ہو جائے۔ جیسے آج کل مشغلہ بہترین موبائل نکال کر اس کے اوپر تلاوت شروع کر دے، یا کسی دینی کتاب کا مطالعہ شروع کر دے، یعنی اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ میں تمہارے اس کام کے اندر شریک نہیں ہوں، لیکن یہ پھنس کر وہاں بیٹھے رہنا اور کسی اور کام میں مصروف ہو جانا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو عامی ہے، جس کی اقتداء نہیں کی جاتی۔ جو شخص مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور جس کی اقتداء کی جاتی ہے اور جس کو دیکھ کر لوگ حجت بناتے ہیں، اس کے لیے اٹھنا ہی حکم ہے۔ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ وہیں بیٹھا رہے اور کسی اور کام کے اندر مصروف ہو جائے۔ تو بہرحال فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا یہ مطلب ہے حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اس گناہ سے باز آ جائیں، اس وقت تک آپ لوگ وہاں نہ جاؤ اور ان کے ساتھ مجالست مت کرو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، جب تک آپ بھولے ہوئے ہیں تو رُفِعَ عَنْ أُمَّةِ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، اس امت سے خطا اور نسیان اٹھا دی گئی، یعنی جب تک انسان بھولا ہوا ہے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یاد آیا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آ جانے کے بعد آپ مت بیٹھیں مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ یہ اصل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ہجرت مدینہ سے پہلے، تو جب یہ آیات نازل ہوئی، چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر ماحول تو ایسے ہی تھا کہ مشرکین کفار جگہ جگہ بیٹھے تھے اور دین کا استہزاء کر رہے تھے، آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، جگہ جگہ ان کی محفلیں مجلسیں لگی ہوتی تھی،
تو اب اس آیت کا مفہوم تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ چونکہ مسجد حرام کے اندر اور مطاف کے اندر مشرکین محفلیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لہذا مسلمانوں کا وہاں جانا بنتا ہی نہیں، تو جانا تو ایک مجبوری تھی کہ وہاں طواف کرنا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں ہی نہ طواف کریں، نہ وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اگلی آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ ان ظالموں کے کھاتے کے اندر جو اعمال ہیں اس کی کوئی ذمہ داری متقیوں پر اور بچنے والوں پر نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن جب تم وہاں گئے ہو تو ان کو نصیحت کرو، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید وہ لوگ بھی بچنے لگ جائیں۔ تو وہاں اگر جانا پڑ ہی گیا ہے آپ کو تو ان کو نصیحت لازمی کریں، ان کو سمجھائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین لعبًا ولہوا، کھیل کود کو بنا لیا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ان کو پیش تو اسلام کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا تو کھیل کود کو دین بنا لیا، یعنی اسلام کے مذاق اڑانے کو دین بنا لیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیش تو ان کو اسلام کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اسلام کی طرف توجہ نہیں کی اور کھیل کود کرنا اس کو اپنا مذہب بنا لیا، اس کو دین بنا لیا اور ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال مطلب دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنا دین کھیل کود بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اصل گناہ کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا دھوکے میں ڈالنا۔ مشرکین کو بھی یہی مسئلہ تھا، ان کو بھی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، ہماری چودراہٹ گئی، ہمارے مناسب گئے، ہماری ہٹو بچوں والی جو پروٹوکول تھا وہ گیا، مطلب ان کے نزدیک بھی یہ دنیا اہم تھی۔ اور آج کل بھی جو نہیں دین اسلام کے اوپر کھڑے ہو رہے اور دین کے نفاذ کی بات نہیں کر رہے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بات نہیں کر رہے، ان کو بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عربوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں وہ آواز اٹھاتے، کیوں نہیں وہ ساتھ دیتے؟ یہی غرتہم الحیات الدنیا، اور اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو بھی اسلامی ممالک ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، طاقت موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، فوج موجود ہے، وہ باہم بیٹھ سکتے ہیں، مل بیٹھ سکتے ہیں، کیا ان کو پرابلم ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی مفادات ہیں، امریکہ سے اور اسرائیل سے ڈرتے ہیں، مفادات قربان ہوتے ہیں، مفادات کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو؟ یہی مسئلہ ہے۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ حرام کھا کھا کے ان کے دل مردہ ہو گئے، اب ان کے اندر دلوں میں خیر کی رغبت ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اپنی پیٹ کی دنیا کی تو بڑی فکر ہے اور وہاں معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو غرتہم الحیات الدنیا، یہ جیسے ایک اور حدیث پاک میں آئے نا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، ہر خطا کی جڑ ہے، یہ ہے وہ غرتہم الحیات الدنیا۔ تو ان لوگوں کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وذکر بہ، آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، ان تبصل نفس بما کسبت، اس سے پہلے کہ کوئی جی اپنے اعمال کی وجہ سے گرفتار ہو جائے، لیس لہا من دون اللہ ولی، نہ تو اس کا پھر کوئی مددگار ہو، ولا شفیع، نہ سفارشی ہو، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ لے کر آئے کسی بھی طرح کا تو اس سے کوئی بھی فدیہ قبول نہ کیا جائے۔ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کو گھمنڈ ہوتا ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، میرے فلانے دوست ہیں، میں ان کو بلا لوں گا، ان کو ساتھ ملا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تو اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جی میں فلانے بڑے سے سفارش کروا لوں گا، اس کی بھی نفی ہوگی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کی کوئی سفارش نہیں۔
کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا، اجازت ہی نہیں ملے گی۔ انبیاء کرام کو بھی اس وقت تک سفارش کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ ایک موقع ایسا ہوگا جس کے اندر انبیاء کرام بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جی میرے پاس مال ہے، میں مال دے دوں گا، مال دے کر جان چھڑا لوں گا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ حتیٰ کہ کوئی انسان پوری دنیا کا مال و دولت اگر پیش کر دے، حالانکہ وہ پیش کر نہیں سکے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ یہیں تک جا سکتی ہے، تو اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی پوری دنیا کا مال و دولت اکٹھا کر کے بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے دے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وعذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے کفر کرتے تھے اس لیے یہ سزائیں ان کو ملیں گی۔ ان تینوں آیات کا اگر آپ خلاصہ سمجھیں تو اس میں اچھے ماحول کو اپنانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اپنا ماحول ٹھیک رکھو، ماحول سے انسان خیروں کی طرف آتا ہے۔ اب آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر خام خواہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں تسبیح پڑھ لوں، چل 2 رکعتیں پڑھ لوں، چلو قرآن کی تلاوت کر لوں، کیونکہ یہاں فرشتے ہیں، یہاں ماحول۔ اگر آپ دنیا کے ماحول میں جائیں گے تو خام خواہ گناہ کو جی چاہے۔ تو ماحول انسان کے لیے سب سے زیادہ وہ مؤثر چیز ہوتی ہے جو انسان کو گناہ یا نیکی کی طرف چلا، یہ بنیادی چیز۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صالح اور نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور نافرمان کی صحبت تجھے نافرمان بنا دے گی۔ تو اگر ہم چاہتے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اور خود ہم ٹھیک رہیں، ہمیں اپنے ماحول کے اوپر توجہ دینی ہوگی، ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنی ہوگی جو آخرت والے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جیسا ماحول ہوگا پھر ویسے ہم ڈھلتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لے کہ اس کو دوست بنا رہا ہے، جیسا دوست جیسا دیس ویسا بھیس۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔